صحابہ نے جب اس طرح نہیں منایا تو تم کیوں مناتے ہو؟ یہ میں اس کا جواب دینے لگا ہوں جس کا قیامت تک انشاءاللہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے میں نے 2 کام کیے، ایک تو میں نے غسل کیا اور دوسرا میں نے 2 رکعت نفل پڑھے۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے انہوں نے ایک طریقہ گھڑ لیا، نہ کوئی ایسی آیت ہے، نہ کوئی ایسی حدیث ہے، نہ کوئی ایسا صحابہ کا قول ہے۔ بدعت کی تعریف آج لیٹسٹ تعریف ہے کہ نیا کام ہو، دین میں ہو اور ثواب سمجھ کے کیا جائے وہ بدعت ہوتا ہے، اور بدعتی جنمی ہوتا ہے۔ تو امام بخاری نے تو پوری نماز گھڑ لی حدیث لکھنے کے لیے۔ اگر انسان نے تھوڑا سا پڑھا ہوتا اور معلوم کیا ہوتا کہ وہ کون سی نماز ہے تو اتنا بڑا چیلنج نہیں کرتے۔ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو نماز پڑھی ہے، خود امام بخاری رحمہ اللہ کے اپنے الفاظ میں اس کی وضاحت موجود ہے، جسے صحیح بخاری کی سب سے بہترین شرح لکھنے والے ابن حجر رحمہ اللہ نے مقدمہ فتح الباری میں صفحہ نمبر 489 پہ نقل کر رکھا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ ہی سے نقل کرتے ہیں کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ صنفت کتابی الجامع فی المسجد الحرام، کہ میں نے اپنی اس کتاب کو مسجد حرام میں لکھا ہے، تصنیف کی ہے۔ وما ادخلت فیہ حدیثا، اور میں نے جب بھی اس میں کوئی حدیث داخل کی، حتی استخرت اللہ تعالی وصلیت رکعتین، جب میں نے اس کتاب میں کوئی حدیث درج کی تو میں نے استخارہ کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ حتی استخرت اللہ، میں نے استخارہ کیا۔ تو یہ 2 رکعت نماز کون سی ہے؟ نماز استخارہ ہے، اور نماز استخارہ کا ثبوت خود اسی صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش کر رکھا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث حدیث نمبر 7390 7390، حدیث کا راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم اصحابہ الاستخارۃ فی الامور کلھا، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو تمام معاملات میں استخارہ سکھاتے تھے، جو بھی اہم کام ہے اس میں استخارہ کرو۔ کہتے ہیں کہ آگے ہے اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، تو 2 رکعت نماز پڑھے فرض کے علاوہ، یعنی یہ فرض نماز نہیں ہے استخارہ کی۔ آگے ثم لیقل، اور پھر وہ یہ کہے اللہم انی استخیرک، یہ پوری روایت ہے، لمبی سی روایت ہے صحیح بخاری میں۔ اس حدیث میں استخارہ کی دلیل موجود ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کئی جگہ نقل فرمایا ہے۔ تو یہ ہے دلیل امام بخاری رحمہ اللہ کے عمل کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو نماز پڑھی تھی وہ نماز استخارہ تھی، اور اس کی دلیل یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی جگہ درج فرمایا ہے، اور بھی بہت ساری کتب حدیث میں روایت موجود ہے۔ تو جناب امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی طرف سے یہ نماز نہیں گھڑی ہے، بلکہ یہ نماز استخارہ ہے جس کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور ان صاحب نے یہ بھی کہا کہ صحابہ سے بھی اس کا ثبوت نہیں ہے، حالانکہ صحابہ سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ چنانچہ صحابہ کی بات کریں تو صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 1333، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کے بارے میں کہا کہ جب وہ حادثے کا شکار ہو گیا تھا تو خانہ کعبہ کو دوبارہ بنانے کے سلسلے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار استخارہ کیا۔ چنانچہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1333 کے الفاظ ہیں انی مستخیر ربی ثلاثہ، کہا کہ میں 3 بار اللہ تعالیٰ سے استخارہ کروں گا۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے استخارہ کرنا، بلکہ صحابیات سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1428 1428، اس میں ذکر ہے کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المؤمنین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب شادی کا پیغام دیا تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس شادی کا پیغام لے کر آئے اور کہا کہ یا زینب، اے زینب، ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرکی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے تمہارے پاس، تمہارا تذکرہ کیا، یعنی شادی کا پیغام بھیجا ہے آپ کو۔ قالت، تو زینب رضی اللہ عنہ کا جواب کیا تھا کہ ما انا بصانعۃ شیئا حتی اوامر ربی،
کہا کہ جب تک میں اپنے رب سے استخارہ نہیں کر لیتی میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی سے شادی کا مسئلہ تھا، پھر بھی استخارہ اس لیے کہ وہ سوچ رہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ نبی سے شادی کرنے کے بعد میں حقوق ادا کر پاؤں گی کہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ غلطی ہو جائے اور نبی کی شان میں کوئی ایسی بات ہو جائے تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے، اس لیے وہ سوچ رہی تھی کہ نبی سے شادی کرنے کی میں متحمل ہوں کہ نہیں، اس لیے انہوں نے استخارہ کیا۔ یہ امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ تو بھائی یہ جو استخارہ کا عمل ہے نا، یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے بلکہ پوری امت کا اجماع ہے۔ اور رہی بات غسل کی تو وہ غسل تعبدی نہیں ہے، غسل نظافت ہے، یعنی صفائی ستھرائی کے لیے، اور وہ اس لیے کیونکہ حدیث کو درج کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث درج کرنی ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ تھا کہ سب سے صحیح اعلیٰ درجے کی جو صحیح روایت ہے اسے درج کیا جائے۔ تو اس کے لیے اپنے طور پر بھی پورے احتیاط کی ضرورت تھی اور اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرنے کی بھی ضرورت تھی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ دونوں کام کیا، ایک تو پوری طرح سے احتیاط کیا، یعنی غسل کر رہے ہیں تاکہ ذہن تر و تازہ رہے اور ایسا نہ ہو کہ بشری تقاضے سے کوئی چوک ہو جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انجانے میں کوئی بات منسوب نہ ہو جائے۔ تو اس لیے جب آدمی غسل کیا رہتا ہے تو ذہن تازہ رہتا ہے، جیسے بہت سارے لوگ امتحان میں جاتے ہیں تو وہاں لکھنا رہتا ہے کہ کوئی نمبر کم نہ ہو جائے، تو غسل کر کے نہا کے جاتے ہیں، غسل کر کے جاتے ہیں تاکہ دماغ تیز رہے اور کوئی غلط چیز لکھ کے نہ آ جائیں۔ تو ایسے امام بخاری رحمہ اللہ جب حدیث لکھنا ہو تو اس کا انہوں نے احتیاط کیا، ایسا نہ ہو کہ ذہن سستی کا شکار ہو جائے اور بشری تقاضے کے مطابق کوئی چوک ہو جائے، اور جب غسل کر کے حدیث لکھنے کے لیے بیٹھیں گے تو ذہن پوری طرح سے بیدار رہے گا اور اس طرح کی غلطیوں سے بچنا آسان ہوگا۔ اچھا، احتیاط بھی کافی نہیں، ایک آدمی کتنی بھی احتیاط کر لے لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو جب تک وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی کے پاس کتنے وسائل ہوں، عزم ہو، حوصلہ ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر توفیق نہ ملے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی طرف سے جو کچھ بن پڑا سب کیا، ہر طرح کے احتیاط سے کام لیا، لیکن اسی پہ بس نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کی، تو اس کے لیے انہوں نے نماز استخارہ پڑھی۔ تو ذہن پوری طرح سے بیدار رہے اس کے لیے غسل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق شامل حال رہے اس کے لیے نماز استخارہ۔ اور اس طرح سے جب صحیح بخاری پر کام کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رزلٹ پوری دنیا کے سامنے ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے بہترین کتاب صحیح بخاری حدیث کی کتاب قرار پائی۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے عمل کا معاملہ ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ چیز بھی واضح کر دی جائے، جب یہ کہا جاتا نا کہ امام بخاری رحمہ اللہ ہر حدیث کو درج کرنے سے پہلے غسل فرماتے تھے، تو کچھ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ امام بخاری بار بار دن بھر نہا رہے تھے۔ ان کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ جیسے آج کوئی کتاب لکھنے بیٹھتا ہے تو ایک ساتھ اچھا خاصا لکھ جاتا ہے، تو سمجھتے ہیں کہ ایسے ایک حدیث لکھے پھر لکھے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کو 16 سال کے اندر لکھا ہے۔ اگر ہم مقررات یعنی جو حدیثیں بار بار آئی ہیں اور جو غیر مقرر حدیثیں ہیں انہی کو شمار کریں تو 2500 پلس حدیثیں ہیں، یعنی 16 سال کے دنوں پر ہم یہ حدیثیں بانٹیں تو 2 دن ایک حدیث پہ آتا ہے، یعنی ایک حدیث لکھنے کے لیے 2 دن کی تیاری ہے۔ تو 2 دن میں اگر ایک بار غسل کر رہے ہیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ اسے اس طرح سمجھ لیتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ دن بھر غسل فرماتے رہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت ہی اطمینان سے لکھا ہے، 16 سال کی مدت میں یہ کتاب لکھی ہے۔ اگر ہم غیر مقرر احادیث کو دیکھیں تو ایک حدیث پہ 2 دن آتا ہے، بلکہ بعض علماء نے تو امام بخاری کی غسل کی یہ توجہ کی ہے کہ امام بخاری جب بیٹھتے تھے لکھنے، یعنی جب بیٹھے تب غسل کر کے بیٹھے، اس کے بعد ایسا نہیں کہ ایک حدیث لکھنے کے بعد جب دوسری حدیث شروع کر رہے ہیں تو دوبارہ غسل کر رہے ہیں، بلکہ اس غسل میں جتنی حدیث لکھ پا رہے ہیں اس کے بعد جب وہ ختم کر دے رہے ہیں تو اب دوبارہ جب بیٹھیں گے دوبارہ لکھنے کے لیے تو غسل کریں گے، یعنی ایک مجلس کا وہ غسل ہوتا تھا، ایک حدیث کا نہیں، ایک مجلس کا وہ غسل ہوتا تھا۔ یہ کچھ لوگوں نے بہرحال تشریح کی ہے، لیکن اگر ہم یہی بات مانیں جیسا کہ بظاہر روایت کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر حدیث کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ غسل فرماتے تھے تو بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ 16 سال کی مدت میں یہ کتاب امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ تو یہ تھا امام بخاری رحمہ اللہ کا عمل جس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی گئی، جس کو بدعت کے لیے یہ لوگ دلیل بنا رہے ہیں۔ حالانکہ آپ غور کریں گے نا تو امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ عمل یہ سبق دیتا ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو بدعت و خرافات سے دور رکھنا چاہیے۔ کیسے؟ اس لیے کہ دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو کچھ احتیاط کیا، غسل کیا، پھر اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کی، نماز استخارہ، یہ سب کچھ کس لیے؟ یہ سب کچھ اس لیے تاکہ اللہ کے نبی کی طرف اللہ کے دین میں ہماری طرف سے کوئی بات ایڈ نہ ہونے پائے۔ یہ پورا احتیاط
حدیث سے پہلے غسل کرنا، حدیث درج کرنے سے پہلے استخارہ کرنا، یہ کمال احتیاط تو یہ سبق دیتا ہے ہم کو کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، دین کی طرف خود گڑھ کے کوئی بات منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ عمل تو بدعت کی جڑ کاٹ رہا ہے، لیکن ان لوگوں کا استدلال ہی الٹا ہے، جہاں سے بدعت کی جڑ کٹتی ہے وہیں سے بدعت کشید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، ایک آخری بات یہ کہ بالفرض اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیتے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جس کا ثبوت نہیں ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ ہوں یا کوئی بھی امام ہوں، ائمہ اربعہ ہوں کیوں نہ ہوں، اگر ان میں سے کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس کی دلیل قرآن و حدیث میں نہیں ہے، تو ان کے کہنے سے بھی ہم اس چیز کو دین نہیں سمجھتے۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں، میری انشاءاللہ ایک چھوٹی سی کتاب آئے گی جس میں نے ایسے تمام مسائل کو جمع کیا ہے جس میں ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، لیکن دلیل اس میں قرآن و حدیث کی الگ ہے۔ یعنی ائمہ اربعہ چند ایسے مسائل پر متفق ہیں جو دلیل کے خلاف ہے، دلیل کچھ اور ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کیا، اگر ائمہ اربعہ بھی متفق ہو کے کسی مسئلے کو بتائیں اور وہ مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو، ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کوئی بدعت ایجاد نہیں کی ہے، سنت پہ عمل کیا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا کام ان سے ہو بھی جاتا جس کی دلیل قرآن و حدیث میں نہ ہوتی تو ہم اس کو دلیل بنانے والے نہیں ہیں۔ ہمارے لیے اصل مرجع کیا، اصل مصدر کیا، اصل دلیل کیا؟ قرآن، حدیث، صحابہ۔ بعد کے امام وہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، اگر وہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں یا کرتے ہیں جس کی دلیل قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ لیکن یہ جو 2 رکعت نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے، آپ کے بارے میں واضح کیا جا چکا ہے کہ یہ استخارہ کی نماز تھی جس کی دلیل صحیح بخاری اور بہت ساری کتب احادیث میں موجود ہے، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کوئی بدعت نہیں کیا بلکہ سنت پر عمل کیا ہے، اس لیے نہ یہ بدعت ہے اور نہ اس سے عید میلاد جیسی بدعت پر استدلال درست ہے۔